بنی اسرائیل کی ایک غریب عورت تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، گھر کو غربت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، غربت نے جکڑ رکھا تھا، کافی عرصے سے انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا، اب 3 دن ہو گئے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ غریب عورت عبادت میں مصروف تھی، اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ ہمارے لیے کھانے کا کچھ بندوبست فرما، کھانے کے لیے ہمارے گھر رزق بھیج۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن یہ عبادت میں مصروف تھے، ان کے گھر ایک گائے آئی، گائے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی توفیق دی، گائے نے آ کر کہا کہ میں تم پر حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے میرے کباب بنا کر کھا جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، ہم کیوں کسی کا حق مال، ہم کیوں کسی کا حق کھائیں۔ ماں بیٹے نے گائے کو گھر سے بھگا دیا، دوسرے دن یہی گائے پھر سے آ گئی، یہ دونوں عبادت میں مصروف تھے، اللہ سے رزق طلب کر رہے تھے، اللہ سے کھانے پینے کی اشیاء مانگ رہے تھے، دوسرے دن یہی گائے پھر سے آ گئی۔ گائے نے کہا میں تم پر حلال ہوں، اللہ نے مجھے آپ لوگوں پر حلال کیا ہے، آپ مجھے ذبح کر کے کھا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تو ہمیں ورغلانا چاہتی ہے، تو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جانا چاہتی، ہم کسی کا حق نہیں مارنا چاہتے، تو واپس چلی جا۔ انہوں نے گائے کو بھگا دیا۔ جب چوتھے دن بھی گائے نے آ کر وہی کہا کہ میں تم پر حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے کھا جاؤ، انہوں نے کیا کیا، گائے کو حلال کیا، ذبح کیا، کباب بنا کر کھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک دلالہ عورت ان کے گھر آئی۔ دلالہ عورت نے ان کو گائے ذبح کر کے ان کے کباب بنا کر کھاتے ہوئے دیکھا تو سیدھا مالدار کے پاس چلی گئی، گائے کے مالک کے پاس چلی گئی کہ تیری گائے کے چور مل گئے ہیں، فلاں عورت اور فلاں لڑکا تیری گائے کو ذبح کر کے اس کے کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اب یہ مقدمہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں فریقین کو بلایا، داؤد کے حکم پر دونوں فریقین حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے خاتون اور اے لڑکے، تم نے اس کی گائے کو ذبح کیوں کیا؟ انہوں نے کہا 4 دن سے مسلسل گائے ہمیں کہہ رہی تھی کہ میں تم پر حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے کھا جاؤ، ہم 3 دن کے بھوکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اور ویسے بھی عرصہ دراز سے غربت کی وجہ سے ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، ہم عبادت میں مصروف تھے، اللہ سے رزق مانگ رہے تھے، کھانے پینے کی اشیاء مانگ رہے تھے، اتنے میں گائے آئی، ہم نے گائے کو بھگایا، چوتھے دن گائے پھر آ گئی۔ جب 4 بار بھی گائے نے وہی کہا کہ میں تم پر حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے کھا جاؤ، ہم نے گائے کو حلال سمجھا، ذبح کر کے کھا گئے۔ ادھر سے گائے کا مالک کہہ رہا تھا میں تو ہر حال میں قصاص لوں گا، میں تو ہر حال میں قتل کا بدلہ قتل ہی کروں گا، ہر حال میں قصاص لوں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غریب لوگ ہیں، 3 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا، اگر انہوں نے تیری گائے کو ذبح کر ہی دیا، مار بھی دیا، تو پھر اس طرح کرو، گائے کی چمڑی کے برابر، گائے کی چمڑی کے برابر مجھ سے درہم لے لو، دینار لے لو، پیسہ لے لو اور قصاص معاف کر دو۔ گائے کے مالک نے کہا میں کسی بھی حال میں قصاص معاف نہیں کروں گا۔ جب گائے کے مالک نے اونچی آواز میں کہا نا میں کسی بھی حال میں قصاص معاف نہیں کروں گا، تو عین اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے ان کو بولو کل عید کے دن فلاں میدان میں تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، فلاں میدان میں ہی ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرے دن عید کا دن تھا، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے فلاں میدان میں جمع ہوئے فیصلہ سننے کے لیے۔ اللہ کے نبی بھی وہاں پہنچے، جبریل علیہ السلام پھر سے حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کو ساری کی ساری کہانی سنائی، حقیقت سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کے سامنے اس گائے کے مالک کو کہا اور مالک وہ دن یاد کر جس دن تو ایک مالدار سوداگر کے ساتھ اس کا نوکر بن کر شام کی طرف جا رہا تھا، اور وہ مالک سوداگر مال کو بیچنے کے لیے شام کی طرف جا رہا تھا، تو اس کا نوکر بن کے جا رہا تھا، تو اس کا غلام بن کے جا رہا تھا، جاتے جاتے تیری نیت بدلی، شیطان نے تجھے اس قدر ورغلایا کہ اس مالک کو مار دو اور اس کے مال کے اکیلے وارث بن جاؤ، تم امیر تر امیر بن جاؤ گے، اس کا گلا گھونٹ دو، اسے مار دو،
مٹی میں دفن کر دو۔ تو شیطان کی باتوں پہ آ کر تیری نیت بدلی، تو نے مالک پر حملہ کیا، مالک کو پتہ چل گیا، سوداگر کو پتہ چلا کہ میرا نوکر مجھے مارنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت بدل گئی ہے۔ اس نے تیرے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اللہ کے نام پہ میری جان بخش دو، میرا چھوٹا ایک بچہ ہے، میرے مرنے کے بعد میرا بچہ کہاں جائے گا، میرے مرنے کے بعد میری بیوی کہاں جائے گی۔ تو رحم نہ کرتے ہوئے، ترس نہ کھاتے ہوئے اس مالدار سوداگر کو مار کر مٹی کے سپرد کر دیا۔ سوداگر کو وہیں ختم کر کے اس کا مال شام کی طرف لے کے گیا، نفع کے ساتھ تو نے اس کے مال کو بیچا، وہاں سے پیسہ اٹھا کر یہاں آیا، امیر بن گیا۔ اور نادان، کیا تو جانتا ہے جس نوجوان سے تو قصاص لینا چاہتا ہے، جس عورت سے تو قصاص لینا چاہتا ہے، یہ عورت اسی سوداگر کی بیوی ہے اور یہ لڑکا اسی سوداگر کا بیٹا ہے۔ اور نادان، اب قصاص لینے کی باری نہیں، اب تو قصاص دینے کی باری ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ بس اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگ گیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کے سامنے جب اس کی حقیقت اس کے سامنے رکھی تو لوگ ہکے بکے رہ گئے، لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ مالدار شخص گائے کا مالک کہنے لگا، نہیں اللہ کے نبی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا نا، جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا تو فوراً گنگا ہو گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، زبان گنگی ہو گئی، اس کے ہاتھ گواہی دینے لگے، ہاں یہ وہی چور ہے جس نے سوداگر کو مارا تھا۔ اس کے ہاتھ گواہی دینے لگے، اس کے پیر گواہی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دی، سب لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو بولنے کی توفیق دی۔ پیر کہنے لگے، ہاں ہاں یہ وہی بدبخت انسان ہے جس نے اپنے مالک کو قتل کر کے اس کے مال کا اکیلا وارث بن بیٹھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو یہی حقیقت محشر کے دن کی ہوگی، قیامت کے دن کی ہوگی، کہ تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اس طرح کی گواہی دیں گے کہ تمہاری زبان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لڑکے، اب تم اس سے اپنے باپ کا قصاص لو، تم اس سے اپنے باپ کا قصاص بھی لو اور اپنے باپ کا مال بھی واپس لو۔ لڑکے نے تلوار اٹھائی، اس ظالم مالدار شخص کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے باپ کا سارا مال بھی واپس لے لیا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے جوانوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کا حق مارو گے تو وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا حق بھی مارا جائے گا، کیونکہ ظلم کا بدلہ ظلم، کسی کو دکھ دینے والوں کو دکھ دیا جاتا ہے، کسی کا حق مارنے والوں کا حق مارا جاتا ہے، کسی کو اذیت دینے والوں کو اذیت دی جاتی ہے، کسی کو مشکلات میں ڈالنے والوں کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ترازو بس انصاف ہی تولتا ہے۔